السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈیئر فرینڈس، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے آج سیلز ٹیکس ایکٹ 1990۔ اچھا دوستو، آپ ڈیلی بیسس پہ جو اشیاء خریدتے ہیں ان پہ نارملی 17% ٹیکس لگتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سیلز ٹیکس۔ تو یہ سیلز ٹیکس جو چیزوں پر لگتا ہے وہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے تحت لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایکٹ ہے وہ کب انفورس ہوا؟ یہ ایکٹ انفورس ہوا 1 نومبر 1990۔ اس سیلز ٹیکس ایکٹ کے امپوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، جو فیکٹریز کے اندر گڈس کی پروڈکشن ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ یا اس کے علاوہ جو گڈس کی کنزمپشن ہوتی ہے، اس پہ ٹیکس کس طرح سے لگے گا، کس طریقے سے اس ٹیکس کی کلیکشن ہوگی، اس ٹیکس کی کس طریقے سے ریکوری ہوگی، ان سارے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 یہ انفورس کیا گیا۔ تو اس کے اندر ٹوٹل جو چیپٹرز ہیں وہ 10 ہیں، اور ٹوٹل جو سیکشنز ہیں وہ 76 اور شیڈیولز 13 شیڈیول ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں سیکشن 1 وہ ڈیل کرتا ہے شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کمٹمنٹ، کہ اس ایکٹ کا جو ٹائٹل ہوگا وہ ہوگا سیلز ٹیکس ایکٹ 1990۔ ایکسٹینٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں کہاں لاگو ہوگا، تو اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پاکستان۔ تو پاکستان میں مکمل طور پر پورے پاکستان میں یہ امپوز ہوگا۔ اور کمٹمنٹ یہ کب سے جو ہے وہ فورس ہوگا، تو اس میں لکھا ہے کہ اٹ شیل کم انٹو فورس آن سچ دیٹ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گزٹ اپوائنٹ۔ تو 28 اکتوبر 1990 کو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کے تحت 1 نومبر 1990 کو اس لا کو، اس ایکٹ کو انفورس کیا گیا۔ اور اگر ہم، یہ تو تھا فرسٹ سیکشن، اگر ہم دوسرے سیکشن میں آئیں تو اس میں ڈیفینیشنز ہیں۔ یہ ڈیفینیشنز اس لیے ایکٹ میں ہوتی ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو کہ بھئی جو ہم ورڈ یوز کریں گے ایکٹ کے اندر اس کی ایکچوئل میننگ کیا ہوگی۔ اب فار ایگزامپل جس طرح ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے، ایکٹیو کا مطلب تو بھائی وہ ہے جو مطلب جو چیز چست ہو، جو ایکٹیو ہو، جو مطلب سست نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ایکٹیو ٹیکس پیئر سے مراد کیا لیں گے؟ وہ ٹیکس پیئر جو کہ چست ہو، یا وہ جو مطلب بہت جو ہے پابند ہو؟ تو دیکھیں نا، مختلف میننگ ہو سکتی ہے نا ہر کسی کے مائنڈ میں۔ تو ڈیفیکلٹیز، ایمبیگوئٹی کو دور کرنے کے لیے، کلیئرٹی کو پیدا کرنے کے لیے ہر ایکٹ کے اندر ڈیفینیشنز ہوتی ہیں تاکہ ہر ورڈ کا ایک پرٹیکولر مقصد وہ کلیئر ہو۔ تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر، کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر مینس اے رجسٹرڈ پرسن ہو ڈز ناٹ فال ان اینی آف دا فالوئنگ کیٹیگریز۔ اس نے 4 کیٹیگریز دی ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ جو کہ رجسٹرڈ پرسن ہے، اور اگر ان 4 کیٹیگریز میں سے کسی بھی کیٹیگری میں فال نہیں کر رہا تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رجسٹرڈ پرسن ہونا چاہیے، وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو اس کی کنڈیشن ہے، کیٹیگری ہے، وہ یہ ہے کہ بلیک لسٹ نہ ہو یا اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ سسپینڈڈ نہ ہو۔ اگر کسی بندے کی رجسٹریشن سسپینڈڈ ہے یا بلیک لسٹ ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہے۔ دوسری جو کنڈیشن ہے، دوسری جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ فیلز ٹو فائل ریٹرن انڈر سیکشن نمبر 26 بائی دا ڈیو ڈیٹ فار 2 کنزیکٹیو ٹیکس پیریڈز۔ اگر کسی بندے نے جو کہ رجسٹرڈ ہے، جو بلیک لسٹ بھی نہیں ہے، جس کی سسپینڈڈ بھی نہیں ہے رجسٹریشن، لیکن اگر وہ 2 کنزیکٹیو ٹیکس پیریڈز ریٹرن فائل نہیں کرتا تو بھی ہم کہیں گے کہ بھائی وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہے، ٹھیک۔ تیسری جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ who fails to file an income tax return under section 114۔ اگر کسی بندے نے، رجسٹرڈ پرسن نے
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या 115 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इन दोनों सेक्शंस के तहत अगर किसी बंदे ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया या स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो भी उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं होगा। जो फोर्थ कैटेगरी है वो ये है कि हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली आर एन एनुअल विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165। अब ये उनके लिए है जो विदहोल्डिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के ब्याह पे टैक्स को विदहोल्ड करते हैं और ये बाद में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं। ये उनके लिए है कि उनको विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा करवानी होती है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई हर एक बंदा जो कि रजिस्टर्ड है, हम कहेंगे कि भाई वो एक्टिव टैक्स पेयर है बशर्ते के उसमें 4 बुराइयां ना हो, उसकी रजिस्ट्रेशन ब्लैकलिस्ट सस्पेंडेड ना हो और वो ब्लैकलिस्ट ना हो। नंबर दूसरी, उसने जो रिटर्न है वो 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स में उसने नहीं छोड़े हों और उसने जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन नंबर 114 या सेक्शन नंबर 115 के तहत उसने जमा नहीं कराए हों या उसने विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट वो जमा नहीं करवाई हो। ये 4 खामियां अगर किसी बंदे के अंदर होंगी, रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर होंगी, तो हम उसे टैक्स पेयर नहीं कहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।